کہا کہ اسے اٹھا، تو نبی کا ہر عمل اپنا نہیں ہے، توحید کے فوکس میں ہو رہا ہے، توحید کے دائرے میں ہو رہا ہے۔ توجہ، علی تمنا کہہ رہا ہوں، شاید یاد رہے گا کہ نبی کی زندگی میں، نبی کی حیات میں، سیدہ کی زندگی میں اور نبی کی زندگی میں نبی کی 6 چچیاں اور 6 ہی پھوپھیاں حیات ہیں۔ نبی کی زندگی میں 6 چچیاں، 6 پھوپھیاں، فاطمہ بھی حیات، نبی بھی حیات۔ اب چونکہ اس کے قدم اٹھتے نہیں جب تک خدا نہ چاہے، یہ بولتا نہیں جب تک وحی نہ آئے، یہ فیصلہ نہیں کرتا جب تک توحید کی عصمت میں نہ ہو، یہ چاہتا نہیں جب تک خدا نہ چاہے۔ تو 6 چچیاں، 6 پھوپھیاں تاریخی اعتبار سے عمر میں عمر میں نبی کی ماں کے برابر ہیں، عمر کے اعتبار سے نبی کی ماں کے برابر۔ چچیاں ماں ہی کا رتبہ ہے، پھوپھیاں ماں کا رتبہ، عمر کے اعتبار سے بڑی آمنہ کی عمر کی۔ تو یہ اگر 12 کی 12 آ جائیں تو نبی کسی کے احترام میں نہیں کھڑا ہوگا۔ اس لیے کہ خدا چاہتا نہیں اور تم ہی فاطمہ ہیں۔ جو ہی سجن آئے لیکن نبی لاکھ چاہیں کہ میں بیٹھا رہوں اور نہیں کیا مگر تجھے خدا چاہ رہا ہے کہ سجن آ رہی ہے احترام کا، اور جب تک کھڑا رہنا جب تک سجدہ کو اپنے مقام پہ نہ بٹھائے۔ چاہتا ہی نہیں، وہی چاہتا، اس کے قدم اٹھتے ہی نہیں، یہ بولتا ہی نہیں، یہ فیصلہ ہی نہیں کرتا، اس نے کیا فیصلہ، یہ چلا مسجد کی طرف، جس میں قدم اٹھ رہے تھے یہ نہیں چاہ رہا اب میرا ساتھ دے، آخری 3 منٹ میں گزارش کروں میرا ساتھ دے، یہ جو مسجد کی طرف جا رہا چلا، کیا اس نے چاہا؟ بولے بھائی اس نے خدا نے چاہا تو اس نے چاہا، یہ جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھا رہا تھا چاہت اس کی ہے ہی نہیں، خدا چاہ رہا ہے تو مسجد میں جا، اور جب مسجد میں پہنچا تو 700 صحابی، تاریخ طبری نے لکھا 700 صحابی۔ اب اس نے چاہا، لیکن اسی جملے پہ رکے رہیے گا کیونکہ تینوں دن اسی چاہت میں گفتگو ہونا۔ آج نبی نے چاہا کہ میں اصحاب رسول کی امامت کروں، تو کیا یہ نبی نے چاہا؟ بھائی بولتے سنو، یہ نبی نے نہیں چاہا، خدا نے چاہا تو امامت کر۔ جب خدا نے چاہا تو امامت کر، نبی گئے تکبیر کہی، نبی نے چاہا کہ بسم اللہ پڑھو، یہ نبی نے نہیں کہا، یہ خدا نے چاہا کہ تم بسم اللہ پڑھو۔ اب نبی نے چاہا کہ پہلی رکعت کے رکوع میں جاؤ، جواب دو، یہ نبی نے چاہا۔ مجھ سے تم بولو، اچھا نہیں کہنے میں کیا ہے، ہاں نہ کہو، ہاں میں کچھ جائے گا نا، نہیں یہ نبی نے چاہا۔ پھر رکوع سے قیام میں
بہت ضرور رکھتے ہیں کہ اگر کوئی کرکٹ کا میچ ہوتا ہے تو وہ بیٹھ کے ٹی وی کھول کے دیکھتے ہو نا, اور اگر کوئی انگلینڈ کا یا آسٹریلیا کا کھلاڑی کوئی اچھا سکسر مار دیتا ہے آپ کے لیے شروع کرتے ہیں بھائی سبحان اللہ کیا سکسر مارا, ارے بھائی اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. شکل کو دیکھ کے شرم محسوس نہیں کیا کرو. وہاں سکسر مارتے ہو تو کہتے سبحان اللہ کیا فلاں بیٹسمین نے سکسر مارا, وہ وہاں تو وقت ضائع نہیں ہوتا ہے, ایک دوسرے کو دیکھ کے شرمندہ نہیں ہوتے. یہاں فضائل آل محمد آپ سوچ رہے ہیں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کے محسوس کر رہے ہیں بات دونوں میں الگ ہو. اب نبی مجبور ہے, اپنی بندی نہیں ہے, قانون اس کا نہیں, عقل اس کی نہیں, زبان اس کی نہیں, فتح ہاتھ پاؤں اس کے نہیں. یہ ہاتھ جو قرآن کہہ رہے جب ہمارا بیٹا اس روی کا بلا کن اللہ یہ جو تم نے کام کیا تھا یہ تیرا ہاتھ نہیں تھا, یہ میرا ہاتھ تھا. تو توجہ کیا آپ نے, اگر یہ ہاتھ کسی سے علم لے لے تو نبی نے علم نہیں لیا. اور یہی ہاتھ اگر کسی خیبر نے علم کو دے دے تو ہاتھ بلند کر کے یہ ہمارا موضوع ہے. توجہ چاہتا ہوں اب یہاں نبی جب دوسرے سجدے میں گیا یہ نبی نے نہیں چاہا. دیکھیے جب ہر عمل نبی کا اپنا نہیں ہے, خدا کروا رہا ہے, خدا جا رہا ہے. اب جب دوسرے سجدے میں گیا ایسے میں 3 سال کا شہزادہ چلے فاطمہ سے چلا. اب ذرا کاسی دیکھے گا, آپ تو سرسری طور پہ خطیب پڑھ کے چلے جاتے ہیں اور سرسری طور پہ آپ سن لیتے ہیں, یہاں رک جائیے. تاریخ تبری کے جملے اللہ سمجھا رہے, تاریخ تبری کے جملے کہ وہ جو 3 سال کا بچہ تیرے فاطمہ سے چلا وہ براہ راست نانا کی پوچھ میں نہیں گیا. وہ براہ راست نانا کی پوچھ میں نہیں گیا. اب وہ تاریخ تبری کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ 3 سال کا بچہ اور وہ فاطمہ کا بیٹا, یہ تاریخ تبری ہے. اور کہتے ہیں کہ محمد سے نواز ہے اور وہ بہت پیار دیتے ہیں. محمد کو اتنا پیار تھا اپنے نوازے سے, اتنا پیار. توجہ, وہ بچہ چلا 100 نمازیوں پہ مشتمل ایک صف تو 7 صفیں بنی ہوئی. یعنی 7ویں جو صف ہے اس کی پیشانی اور 6ویں صف کے قلم جب سارے سجدے میں جائیں گے ایسے ہی ہوگا نا. جب 7 صفیں سجدے میں ہو تو جو پہلی صف ہوگی اس کے قدم ہوں گے, دوسری صف کا سر ہوگا, دوسری کے قدم, تیسری کا تیسری کے قدم, چوتھی کا چوتھی کے قدم, 5ویں کا, اور 5ویں 6ویں کا یعنی قدم ہوں گے, 7ویں کا سر ہوگا. تو جب قدموں اور سر جب رکھے جائیں تو جگہ بنتی ہے. اگر بڑا نہ گزر
زیادتی ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں سمجھ میں فضل رسول کا یہ عمل نہیں آیا. نتیجہ آخر میں دیا. آیت کیا کہہ رہی ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ. نبی کچھ نہیں چاہتا, وہی چاہتا جو خدا میری آیت میں بولا جو خدا چاہتا. آپ جب گئے سمجھے یہ بچہ درمیان سے گزرا آخری سب وہ صاحب کہتے ہیں تاریخ تبریز کے والے
میں بیٹے نہیں بیٹا یہ میرے بچوں ہاتھ جوڑ رہا ہوں غور سے سن رہے ہیں. یہ بچے یہاں بیٹھے یہ حضور یہاں بیٹھے ان کا بچہ آ گیا جوان. وہ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا کوئی ایسی نادیبہ حرکت کرے گا؟ بولیے بھائی نہیں. کیوں؟ باپ بیٹھا یہی ہوگا. باپ یہاں بیٹھا ہے دل میں نہیں ہے تو بری حرکت اس لیے نہیں کرے گا کہ باپ قریب بیٹھا ہے. تو آپ جو بری حرکت کر رہے ہیں آپ کے تو دل میں آل محمد بیٹھے ہوئے. اس کا مطلب وہ جھوٹا رہا ہے. آل محمد کو مانتے ہو تب کے نماز تب کے واجبات نہیں کھڑا. اور بندہ ہے ہم مسجد میں کیوں جا وہ تو قدر کیا نہیں کیا الٹی بات کفر گئے یعنی بد میں آنا. اب بھائی یہی ہو یہ الگ بات ہے کہ قائم تب یہ الگ بات ہے کہ صفا و مروہ کے درمیان 1000 سال تک صحیح کرتے رہو اور 1000 کعبے کا طواف کرتے رہو اور 70 مرتبہ کعبے میں قتل کیے جاؤ یعنی شہید کیے جاؤ. اتنے بڑے احد جتنے ثواب دینے کے بعد بھی اگر دل میں علی کی محبت نہیں نبی کا علی کے بغیر گزارا نہیں ہوا. تو اگر علی دل میں ہوگا اس کا حکم بھی تو ماننا ہوگا. جبھی تو اجتناب گناہ ہوگا. بس ختم کی وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. اے رسول تو کچھ بھی نہیں چاہتا ہے. اب آیا اس پر ہے 5 سال جب آیا اس پر حدیث نبی یہ ہے کہ جب بھی اللہ کی عبادت کیا کرو بھائی آپ خاموش کر رہیے گا. جب بھی اللہ کی عبادت کیا کرو اللہ کا تصور ہونا چاہیے. اب دیکھیے میں عبادت میں جھک جاؤں میری بیٹی یا نوازی میری پشت پر آ جائے تو تصور توحید ہوگا.
بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسین وہ خالق، یہ مخلوق، مجھے نہیں پتا خدا مخلوق کی عبادت کو اپنی عبادت قرار دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، حسین مخلوق ہے، بے شک، آیا اس کے محمد پر سبحان رب العالی۔ قرآن 2 منٹ پہلے 65 منٹ پہلے آئے شروع کی، محمد ایسا ہونا یہ نہیں چاہتا، یہ وہی چاہتا جو خدا چاہتا، آئے ابراہیم بازو تھام دیا، پہنچے نبی 50 مرتبہ کہہ رہے سبحان رب العالی، پھر پوچھتے ابراہیم سے اٹھو اور نہیں، کیا بات ہے، واہ واہ، سر اٹھاؤ اور نہیں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، یعنی ہاں کا پیغام بھی ابراہیم سے لا رہے ہیں اور نہیں کا پیغام بھی ابراہیم سے لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اٹھاؤ یا نہیں، کافی دیر ہوتا ہے اور الحمدللہ ان میں سے 95% نمازی جو 5% رہ گئے آج کی گفتگو کے بعد یہ سواب میرے عمل میں تو ڈال دینا کیا بات ہے، دیکھتے ہیں سجدہ طویل ہو جائے تو ذرا سے نمازی ہلنا جلنا شروع کر پھر گولی بات ہو جاؤ بات ہے، یہ تو یہاں کی شرافت تھی کیا کہ یہاں اتنا شور نہیں ہوا، جن کے یہاں نبی کو اتارا سکھائے ہوئے تھے، ہدایت یافتہ تھے، وہ تو ابھی نہیں ہدایت لے رہے تھے، ابھی تو بتوں کی پرستی سے خدا کی پرستی کر رہے تھے، انہوں نے گولی مار وہ کیا ہوا بھائی نبی نے سر نہیں اٹھایا، نبی کو پڑے گا، نبی تو نہیں آتے تھے، سر اٹھایا، سر اٹھایا، سبحان رب العالی، سبحان رب العالی، تصور کیا اللہ اعلیٰ، اب تو سر اٹھایا تو نبی کو دیکھ نہ سکے، حسین پہ نظر پڑ گئی، نبی کو دیکھ اور آپ کو سلامت رکھے، نبی کے یہاں یہ تصور کہ حسین کب اترے، حسین کب اترے، حسین کب اترے، صحابہ کی یہاں یہ تصور، مزمل بھائی عزیز تصور، صحابہ کی یہاں یہ تصور، اللہ جانے حسین اترا کہ نہیں اترا، اللہ جانے حسین اترا کہ نہیں اترا، اور میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ کر لوں یہ خدا کی نماز ہو رہی ہے یا حسین؟ تو ثابت کرو نبی کی نماز باطل، تو نبی کو قیامت تک آپ کو عبادت بتانا چاہ رہا تھا، نمونہ دکھا کر کہ دیکھو اصل میں نماز وہی نماز ہے جس میں حسین کا تصور ہو۔ یہ عظمتیں لے کر یہاں سے نہیں ملی، اور حسین چونکہ یہ عظمتیں ان کی خلقت میں اللہ نے فطرت میں ڈالی۔ آج میں نے 5 فصلیں ممیز بیان کی، 5 میں سے 3 کل 2 بیان کروں، علم و قدرت، مخلوق اول، مشیت الہیہ میں موضوع، نبی چاہتا ہے نبی رک جائے، اب جب اٹھنے لگے سر اٹھانے لگے تو نبی نے جبرائیل سے کہا ہوگا، اپنے نبی کا روایت بولی، یہ احتیاط ہے،
حسین کی چاہت سے ملا. پھر تو پہلے سے کہہ دیا یہ دونوں بچے جوانہ نے جنت کے سب رہا ہے. کیوں کہا؟ اللہ مستقبل کے آئینے میں دیکھ رہا تھا. یہی ہے جو 72 لاشوں کو اٹھا ہے. یہی ہے. کبھی ایک لاشا لاتے ہیں کبھی دوسرا لاشا لاتے ہیں. کہ جب اصغر کا لاشا لا کے دفن کیا سیدنا نے دامن اٹھا کے کہا ہوگا اے میرے لال تو اٹھا گیا لاشے اٹھا بس اللہ کرو 2-3-4 منٹ کے کہتا ہے ایک لاش تو ایسی تھی جس میں حسین بچوں کو بلایا. بچوں آؤ اکبر کا لاش نہیں اٹھتا. بچوں آؤ اکبر کا لاش نہیں اٹھتا. اور ایسے میں ہزاروں روایتیں ہیں مقتل کی عجیب عجیب روایتیں ہیں. دیکھیے جب ظہر عاشور آئی ہے نا آپ غصہ دیں یہ سارے کربلا والے معبود فوائد کسی سے بھی مانگو ان کے کسی بھی قریب اور غلام والے سے مانگ لو میں یقین دلاتا ہوں کا مشکلات کا زمانہ ہے. آپ یہ طے کر لیں کہ یہ اکبر کے تابوت سے کچھ مانگنا ہے تو توجہ فرمائیں گے آپ کی حاجت پوری ہو. جب ہوئی نا صبح عاشور تو جو مؤذن 2.25 میں 4 مہینے سے جو مؤذن اذانیں دے رہا تھا 28 رجب سے جو چلا تھا نبی کو تو صبح عاشور حسین نے اسے صبح عاشور کی اذان کا وقت آیا تو علی کی بڑی بیٹی زینب نے حسین کو بلایا. کہا کہ بھیا میرے قریب ہاں آئے. حسین ہاتھ جوڑ کے علی کی بیٹی کہتی ہے بھیا آج تک تو تمہارا مؤذن اذان دے رہا تھا. ہاں میرا دل چاہتا ہے تو اپنی آخری اذان کہے. بڑے آرام سے حسین پڑھنے کا عادی ہوں. میری ضمانت نہیں کہ آپ روئیں. جس کے دل میں صبر حسین ہے آنکھ میں آنسو آئے. امتحان آپ کا اچھا بہن اکبر اذان دے گا. اکبر جاؤ اذان کو سنو گے. اذان کو سنو گے. اکبر نے تکبیر جب اکبر نے کہی اللہ اکبر کہا تو زمین کربلا میں زلزلہ آ گیا. ایک دم فضا دوڑی ہوئی آئی. کہا حسین تمہیں بہن بلا رہی ہے. آئے حسین. کہا اے فاطمہ کی بیٹی مجھے کیوں یاد کیا. کہا بھیا یہ اکبر کی آخری اذان ہے. میرا دل چاہتا ہے اکبر اپنی تمام قوت سے یہ اذان دے. حسین یہ جملہ دیکھے برداشت کرنے نہیں جملہ
ایک شہید میں نے ایسا دیکھا جو 7 مرتبہ جس بیویوں میں جانے نہیں دیا. یہ اکبر ہے جس 7 مرتبہ پھیر دیا. نہیں اکبر، جانے کے بعد، تیرے جانے کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہے. حسین نے سوال کیا. اب ذرا جو رونا چاہتا ہے، جو اس نیت سے آیا ہے میں علی اکبر کی، اس کی ماں کو، اس کی پھوپھی زینب کو، اس کے بابا حسین کو پوچھا دوں، وہ ذرا میری طرف دیکھے. عزادارو کھڑے ہیں جوان بیٹا اور جوڑ کے کہہ رہا بابا بابا اب مجھے مرنے کی اجازت دو. ایک مرتبہ حسین نے کہا اکبر کاش تو جوان ہوتا، کاش تو بوڑھا ہوتا اور تیرا ایک جوان بیٹا ہوتا اور میں پھر تجھ سے پوچھتا جب وہ مرنے کی جب وہ مرنے کی اجازت مانگتا. کہا جاؤ بیٹا. اکبر چلے. ذرا تصویر کشی دیکھیں. اکبر چلے. بخاری کہتا ہے جب اکبر جانے لگا تھا، جب اکبر آہستہ آہستہ جانے لگے، راوی کہتا ہے میں نے حسین کی طرف دیکھا. جب اکبر کا گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا، حسین بھی آہستہ آہستہ چل رہے تھے، اکبر کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے. جب اکبر نے گھوڑا تیز کیا، حسین کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے. جب اکبر نے گھوڑا دوڑایا، حسین نے دوڑنا شروع کیا. ایک مرتبہ کھیلے کا مرنا ہٹا. مرتبہ حسین